الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورا داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی مت کرو، اس کی خطوات ہے نا، اس کے نقش قدم پر، اس کے جو اس کا راستہ ہے اس کے اوپر مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، ایسا دشمن ہے جو سامنے اور تمہارے سامنے ہے، کھلا ہوا ہے، اور اس کی جو دشمنیاں ہیں اس نے واضح کی ہوئی ہیں۔ تو لہذا ناظرین، آج مارچ کا بالکل اختتام ہے اور کل یکم اپریل ہوگی۔ اپریل کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے مسلمان ملکوں میں اور دنیا میں مختلف جگہوں میں اپریل فول کے حوالے سے لوگ مذاق کرتے ہیں، ایک دوسرے کا تمسخر اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا اس کے ساتھ کوئی پرینک کرتے ہیں، تو جس کے نتیجے میں وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے یا اس کو پریشان کرتے ہیں۔ تو اب یہ آہستہ آہستہ سلسلہ اپریل میں اب کم ہو رہا ہے، اب یہ پورا سال ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے نا کہ پورا سال ہی لوگ پرینک کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ڈرا رہے ہیں۔ اب باقاعدہ ویڈیو بنائی جاتی ہیں، ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ ڈالی جاتی ہیں، لوگوں کو خوف زدہ کر کے خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے ہیں، اور ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے اور لوگ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو لہذا اس حوالے سے میں نے سوچا کہ آج آپ حضرات کے سامنے مختصراً اس پر گفتگو کی جائے۔ اس کی ایک تو تاریخی حیثیت ہوگی کہ بھئی یہ کہاں سے شروع ہوا اپریل فول، اور اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اور دوسرا اس کا پھر یقینی طور پر ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو کیا ہے، شرعی نقطہ نظر سے کیا چیز ہے، تو وہ بھی بیان کر دوں گا۔ سب سے پہلے ہم تاریخی طور پہ اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، انسائکلوپیڈیا کو جب پڑھتے ہیں، اور جب مورخین کی جو تاریخ ہے اس حوالے سے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تو آپ کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ فرانس میں 17 صدی سے پہلے جو ہے، جو سال کا جو پہلا دن ہوتا تھا وہ اپریل ہوتا تھا، اور سال اپریل سے شروع ہوتا تھا، جنوری 1 سے شروع نہیں ہوتا تھا۔ اور اس دن لوگ ہنسی مذاق کرتے تھے اور تمسخر اڑاتے تھے، شراب پیتے تھے اور خوشیاں مناتے تھے، ایک دوسرے کو ٹھٹا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے پھر یہ یعنی اپریل فول، یعنی ان دنوں میں اس دن لوگوں کو بیوقوف بھی بنایا جاتا تھا۔ تو ایک تو یہ ہو گئی۔ دوسری یہ ہے کہ جی اپنا جو رومنز ہیں ان کی ایک جو دیوی ہے اس کو کہتے ہیں وینس، اور رومن زبان کے اندر جو ہے اپریل کہتے ہیں، لاطینی زبان کے اندر پھولوں کا کھلنا، ان کی جو کلیاں ہوتی ہیں جب وہ کھلتی ہیں، کونپلیں جب پھوٹتی ہیں، تو اس کو اپریل کہا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ اپنی اس دیوی وینس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اس دن جو ہے وہ کہتے ہیں بہار آتی ہے، اور اپریل میں جو ہے سمر شروع ہوتا ہے۔ تو لہذا اس حوالے سے اس دن لوگوں کا مذاق اڑانا اور خوشیاں بنانا، ٹھٹا کرنا، شراب پینا، اس طریقے سے ان کے ہاں یہ ایک تہوار تھا، رواج تھا۔ اسی طریقے سے ناظرین، ایک اور اس کا ایک پس منظر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی ان دنوں میں اللہ میاں ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ یعنی 21 مارچ کے بعد، جب مارچ کا جب اینڈ ہوتا تھا تو کبھی گرمی ہوتی تھی، کبھی سردی ہوتی تھی۔ جیسے ابھی آپ حضرات نے دیکھا کہ ایک دن گرمی ہوتی ہے، پھر ایک دن سردی ہو جاتی ہے، ایک دن پھر گرمی ہو جاتی ہے، تو پھر سردی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے تھے اللہ میاں ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ تو لہذا اس بنا پر جب اپریل کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے تھے اور ہنسی مذاق، خوشی بناتے تھے۔ تو اس حوالے سے یہ تو ایک تھوڑا سا اس کا ایک اور پس منظر ہو گیا۔ اور ایک اور جو بڑا، دو باتیں بڑی ایک اہم ہیں۔ ایک تو دیکھیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومیوں کے حوالے کیا گیا، آپ حضرات کے سامنے ہے نا کہ جب ان کے اوپر، حضرت عیسیٰ کے اوپر بلیسفیمی کا الزام لگایا گیا،
اور یہود نے ان کو گرفتار کروا دیا ان کے اوپر الزامات لگا لگا کر، تو یہود نے جو ہے وہ رومیوں کے حوالے کیا، اور رومیوں نے مقدمہ چلایا اور وہ ان کو تشدد کرتے ہوئے پھر یہود کے حوالے کر دیا، یہود نے پھر ان کو تشدد کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے اور کہتے تھے بتاؤ اپنے معجزات سے کہ تمہیں کس نے مارا اور کیا۔ تو یہ انجیل لوکا جو ہے اس کے اندر بھی یہ پورا چیپٹر موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے ان کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے۔ تو یہ اب جب بھی اپریل کا جو دن آتا ہے تو یہ یہود اسی طرح سے کیا کرتے تھے۔ اچھا، اب وہ تو تاریخ مسخ ہو گئی، یعنی یہود کا طریقہ کار تو یہی ہے نا کہ بھئی کرسچنوں کو عیسائیوں کو اپنے ساتھ لگا لیا اور ہر چیز کو جو ہے وہ بدل دیتے ہیں۔ تو لہذا اب میں حیران ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو وہ اس کا تاریخی پس منظر کیوں نہیں دیکھتے کہ بھئی اس کے اندر تو ان کے نبی کے ساتھ توہین کی گئی، وہ تو ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں بلکہ خدا ہی کہتے ہیں۔ تو یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے، یہ تو لگتا ہے ایسا ہے دماغوں میں پردہ پڑ چکا ہے۔ تو ایک تو یہ بڑی اہم بات تھی کہ بھئی کیوں اپریل کے مہینے میں اس قسم کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا یا سیلیبریشن کرنا، لوگوں کو فول بنانا، تو یہ تو سمجھنے کی بات ہے کہ بھئی یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا تھا، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ ایک اور جو مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ جب غرناطہ فال ہو گیا تو اسپین کے اندر جب مسلمان بالکل ختم ہو گئے تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کیا گیا، اور اس مذاق کے لیے مسلمان جب نکلے جمع ہو گئے اور ان کو جو ہے ان کو دھوکہ دیا گیا اور دھوکہ دے کے ان کو قتل کیا گیا، میسیکر کیا گیا، اور پھر کہا گیا کہ جی یہ اپریل فل ہے۔ تو لہذا یہ اس کے یہ پس منظر ہیں، تاریخی پس منظر جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیے۔ لہذا اب آ جاتے ہیں ناظرین، تاریخی پس منظر سے یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ بھئی کیا ایک ذی شعور انسان کو، دیکھیں مسلمان تو شریعت تو اسلام تو مسلمانوں کے لیے نا، لیکن کوئی بھی شخص جو شعور رکھتا ہو تو کیا وہ اس چیز کو جائز سمجھے گا کہ کسی دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے، کسی مسلمان کے ساتھ مذاق اڑائے؟ کبھی بھی نہیں، کوئی آدمی اس بات کو تو پسندیدہ نہیں سمجھتا نا۔ تو لہذا اب کیونکہ میں اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی بیان کرنا ہے شرعی نقطہ نگاہ سے، تو شرعی نقطہ نگاہ سے دیکھیں کہ اپریل فول کے اندر کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی خرابی کیا ہے کہ جھوٹ بولنا، اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ دیکھیں جھوٹ جو ہے قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، یعنی جو جھوٹ بولتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ جس سے فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ بدبو ہمیں اسمیل ہمیں نہیں آتی ہے لیکن فرشتوں کو آتی ہے، تو وہ 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ کیا پوچھا کہ کیا مومن جو ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر پوچھا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی انسان کو کامیابی عطا کرتی ہے اور جو جھوٹ ہے وہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو سچی بات کرو۔ اور پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچائی کو اختیار کرو اور سچائی کو اختیار کرو اور سچوں کی صحبت میں بیٹھو، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تم سچے ہو جاؤ تو سچوں کی صحبت میں بیٹھو۔ تو جھوٹ آپ کے علم میں آ گیا کہ کتنا بڑا جو ہے وہ گناہ ہے۔ تو اب اپریل فل میں کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولا جاتا ہے، کسی قسم کا بھی جھوٹ بول دیا کہ جی فلاں رشتہ دار آ گیا، فلاں ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، فلاں۔ اب دیکھیں نا، یعنی میں آپ کو بتاؤں میرے ساتھ کیا کیا۔ اس وقت شاید ان کو میرے ان لاز کو علم نہیں ہوگا، تو وہ میں عبدالواسع کی محمد کی باری میں ڈلیوری کے وقت میں کراچی میں تھا، تو مجھے کہا کہ جی وہ اس کا بھی ٹائم نہیں ہوا تھا، وہ مئی میں پیدا ہوا ہے۔ عبدالواسع جو ہے 3 مئی کو پیدا ہوا ہے، اور یہ بات ہے اپریل کی 1 اپریل کی۔ مجھے کہا گیا کہ جی وہ تمہاری جو وائف ہیں وہ ہاسپٹلائز ہو چکی ہیں اور کسی وقت بھی جو ہے ڈیلیوری ہو جائے گی۔ اچھا، میں بڑا پریشان، میں نے کہا لو یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، پہلا بچہ ہو رہا ہے اور میں جو ہے بیوی یہاں میں وہاں،
اور میں بھاگ دوڑ کر کے جو ہے وہ بس کسی صورت میں بھی یہ ٹکٹ کراؤں اور یہاں پہنچوں. اور جو ہے اب دیکھیں یہ کتنا بڑا ہے. جب میں سب کچھ کرا چکا تو مجھے بتایا گیا کہ نہیں وہ تو ہم نے اپریل فول بنایا تھا. میں نے کہا یار تم لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ شریعت کے اندر یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اس طرح کے یہ تو میں نے اپنے ساتھ بتایا نا. میرے اگر ان لاز دیکھ رہے ہوں تو بھائی میں معافی چاہتا ہوں, صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے مذاق جو کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مذاق نہیں ہے, اسلام نے ان کو منع کیا ہے. اچھا دیکھیں تو اس حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اپریل فول ہے اس کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے. پھر میں نے جھوٹ کی آپ کے سامنے قباحت بیان کی. پھر دوسرا جو بہت بڑا ایک گناہ ہے کہ آپ دوسری قوموں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں. دیکھیں اسلام جو ہے وہ کسی بھی تہذیب کو اختیار کرنے سے منع نہیں کرتا. کوئی بھی کلچر ہے, کوئی تہذیب ہے, کسی معاشرے کا رہن سہن ہے, کھانا پینا ہے, کسی چیز سے منع نہیں کرتا. صرف اس کے اندر دو شرطیں ہوتی ہیں. ایک شرط یہ کہ آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی جائیں ان کی کلچر کو اپنا رہے ہیں اور ان کے اگر تہواروں کو اپنا رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی آپ غیر اللہ کو پکاریں یا آپ اس کے اندر جو ہے شراب پی رہے ہیں اور اس طرح کا کوئی کام کر رہے ہیں. تو شریعت کہتی ہے یہ چیز جائز نہیں ہے کیونکہ حرام ہے نا, غیر اللہ کو پکارنا بھی حرام, شراب پینا بھی حرام. تو آپ اگر کسی کی تہذیب کو اپناتے ہیں اور اس تہذیب کے اندر مذہبی رنگ ہو تو اس سے اسلام منع کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ بھئی من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا, یعنی مذہبی جو مشابہت ہوتی ہے, لباس کی نہیں. افریقہ میں جاتے ہیں وہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کا لمبا سا لباس پہنتے ہیں, چائنا میں ڈیفرنٹ لباس پہنتے ہیں, کردستان میں ڈیفرنٹ پہنتے ہیں, افغانستان میں ڈیفرنٹ پہنتے ہیں. تو وہ لباس کے حوالے سے اور کھانا اگر حلال ہے تو کھانے کے اور رہن سہن کے حوالے سے اور یہ ساری چیزیں نہیں, یعنی مذہبی طور پر کہ آپ جو مثال کے طور پہ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا تھا ان کے ملفوظات میں کہ ایک شخص تھے, بڑے دیندار آدمی تھے اور وہ جا رہے تھے, ہولی کا دن تھا, تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پان کھاتے تھے تو ایک گدھا کھڑا ہوا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ گدھے کو دیکھ کے کہا کہ آج جو ہے وہ ہولی کا دن ہے اور تیرے ساتھ کسی نے ہولی نہیں کھیلی تو لے میں تیرے ساتھ کھیلتا ہوں. تو انہوں نے جو پان کی جو ہوتی ہے نا منہ کے اندر وہ جو چونا اور جو ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے وہ ایک وہ منہ میں وہ رنگ پیدا ہو جاتا ہے, تو وہ اس کے اوپر جو ہے پھینک دی. تو اس سے اس کا پورا جو ہے جو جسم تھا گدھے کا وہ لال ہو گیا. تو کہا کہ لے تیری ہولی ہو گئی. تو آتا ہے کہ وہ ان کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد کسی بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ بھئی آپ کے ساتھ کیا بنا. کہنے لگا کہ بھئی اللہ کی پکڑ ہو گئی کہ میں نے جو ہے وہ ایک تو ایک جانور کے ساتھ یہ سلوک کیا اور دوسرا یہ کہ میں نے ہولی کھیلی, یعنی ہولی کھیلی اور کہا کہ کوئی تیرے ساتھ میں ہولی کھیلتا ہوں تو اس وجہ سے میری پکڑ ہو گئی. اب دیکھیں کتنی یعنی معمولی سی بات ہے. پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ہمارے کوئی عزیز تھے اور انہوں نے کہیں پہ تصویریں شیئر کی بچوں نے کہ ان کی یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ ہولی کھیلی جا رہی ہے. یہ میں پاکستان کی بات بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا ان کو کہ بھائی یہ تو شرعی طور پر جائز نہیں ہے اور یہ تو مشابہت ہے غیر مسلموں سے, تو ان کا یہ مذہبی تہوار ہے, اس کا ہم سے مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس بات کو برا منایا جاتا ہے. تو باقاعدہ اب ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں باقاعدہ ہولی کھیلی جاتی ہے اور ہولی. تو اب میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہے کہ یہ ایک ان کا ایک مذہبی معاملہ ہے اور ہم اس کو اگر اختیار کرتے ہیں تو من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی میں سے اس کا حشر فرمائیں گے. تو لہذا تشبہ ہو گیا. اب یہ اپریل فول میں کیا ہے, تشبہ ہے, اپریل فول میں جھوٹ ہے. پھر تیسری چیز کیا ہے, اپریل فول کے اندر جو ہے وہ دھوکہ دہی ہے. اب دیکھیں دھوکہ دینا اسلام کے اندر بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا, کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی حضور نے فرمایا اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے, اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے جو دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی ایک صحابی کی چپل جو ہے کسی نے ادھر ادھر کر دی, چھپا دی, اور جس کی وجہ سے وہ بیچارے پریشان ہو رہے تھے. تو حضور کو جب پتہ چلا تو حضور نے کہا کہ کسی مومن کو پریشان کرنا, اس کو دھوکہ دینا, یعنی بظاہر تو وہ چھپایا مذاق کیا تھا نا, تو اس کی وجہ سے تو حضور نے فرمایا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے, اس کو پریشان کرے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ,
مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے جس کی ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ہم اکثر کرتے ہیں نا چپلیں چھپا دی مسجد میں اور جو ہے وہ کسی کے ساتھ کچھ کر دیا. ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ کسی باہر گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو وہ ٹکٹ ہوتا ہے نا پارکنگ ٹکٹ, وہ کسی کا رکھا ہوا اٹھا کے کسی کی گاڑی پہ لگا دیا. اب وہ بیچارہ آیا آ کے دیکھ رہا ہے کہ او مجھے ٹکٹ لگ گیا. اب وہ ٹکٹ حالانکہ اس کا نہیں ہے, وہ بیچارہ دیکھ رہا ہے کہ یار میں نے گاڑی صحیح کھڑی کی ہے, یار یہ کیا ہے. اب وہ پریشان ہو رہا ہے, اب اس کو ہنس رہے ہیں. اب اس طرح کے پرینک کرنا, ٹیلی فون کال کرنا, آوازیں بدل بدل کے اور لوگوں کو پریشان کرنا, خوف زدہ کر دینا, کسی چیز سے ڈرا دینا, تو لہذا یہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں. دیکھیں اس میں کیا ہے کہ یہ دھوکہ دینا ہے اور یہ مسلمان کو خوف زدہ کرنا, یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. دیکھیں اس کے بعد پھر کیا ہے کہ میں آپ کو ایک بہت ہی سخت وعید ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس تھی, تو حضرت سفیان بن اسید بن حضرمی کہتے ہیں کہ ہم اس مجلس میں بیٹھے تھے, تو ایک جماعت آئی اور آ کر انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سفر حج کا واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ جی ہم سفر حج پہ جا رہے تھے, تو سفر میں ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو ہم جب اس کو قبر کھودی دفنانے کے لیے, تو اس میں سے سانپ نکل رہے ہیں. تو کہا کہ ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی دفنانے کے لیے, تو وہاں بھی سانپ نکل رہے ہیں. کہا پھر تیسری جگہ قبر کھودی, پھر وہاں پہ بھی سانپ نکل رہے ہیں. تو بڑے پریشان ہوئے. تو ہم نے کیا کیا کہ اس کو جو ہے وہ دفنا دیا ایز اٹ از. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر تم اس کو کہیں پہ بھی کھودتے نا تو اس کے لیے سانپ ہی نکلتے, کہ اس کے کچھ اعمال ایسے ہوں گے. تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ جب ہم واپس گئے اور جا کر ہم نے اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ بھئی یہ بظاہر تو بڑا اچھا آدمی تھا, لیکن اس نے ایسا کون سا کام کیا تھا کہ اس کی جہاں قبر کھودتے تھے وہاں سے سانپ نکلتے تھے. تو اس کی بیوی سے پوچھا. دیکھیں جو بیویاں ہوتی ہیں نا وہ شوہروں کی رگ رگ سے واقف ہوتی ہیں, ان کو اپنے شوہر کی رگ رگ کا پتہ ہوتا ہے کہ میرا شوہر کتنے پانی میں ہے اور جو ہے وہ کتنا دیندار ہے. تو اور وہ بعض شوہر اپنی بیویوں سے ڈرتے بھی ہیں اور بہت زیادہ ڈرتے ہیں. میں ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں. ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ بڑے عالم دین تھے. میرے خیال میں شاہ جہاں کے زمانے میں ان کے بڑے قریبی تھے, شاہ جہاں کے ساتھی تھے, اس کی مجلس کے ساتھی تھے. تو ایک دن وہ گئے اور کہا شاہ جہاں سے کہ مجھے جو ہے وہ 12 فوجی دو. تو اس نے کہا 12 فوجی کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے ضرورت ہے. تو کہا کیوں بس ضرورت ہے؟ وہ لے کے گیا. 2 جو ہے اس نے راستے میں کھڑے کیے, 2 گھر کے دروازے پہ کھڑے کیے, 2 گلی کے کونے پہ کھڑے کیے, 2 چھت پہ کھڑے کیے, 6 اپنے ساتھ کھڑے کر کے اپنی بیوی سے کہا, اوپر سے آواز دی کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے. تو بیوی کہیں ڈر گئی, کہتی کہ بھئی آج یہ فوجی اپنے ساتھ لائے ہیں, ملا جیون صاحب کیا ہو گیا؟ تو کھڑے ہو کے کہا, وہ بیوی سے بہت ڈرتے تھے نا, تو کہا کہ بھئی وہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی, آج 2 ٹوک بات کرنی ہے. انہوں نے کہا کیا بات؟ انہوں نے کہا جی آج آپ نے جو ہے کل آپ نے جو کھانا بنایا تھا اس کھانے میں آپ نے نمک زیادہ ڈال دیا. یعنی یہ بولنے کے لیے بھی ان کو فوجیوں کی ضرورت پڑی, اتنا ڈرتے تھے. تو شریف لوگ ڈرتے ہیں اپنی بیویوں سے, کوئی بات نہیں, ڈرنا چاہیے. تو لہذا کیونکہ بیویوں کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے شوہروں کا, شوہر جتنا بھی چلاک ہو جائے نا تو بیوی کو سب پتہ ہوتا ہے. تو لہذا اس کی بیوی سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ تیرا جو میاں ہے یہ ایسا کون سا کام کرتا تھا؟ اس نے کہا کہ کام تو یہ سارے بہت اچھے کرتا تھا, بڑا اچھا انسان تھا, سب کچھ ٹھیک تھا, لیکن ایک کام یہ بڑا خراب کرتا تھا. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا یہ کہ یہ جو ہے یہ جو گندم ہوتی ہے نا, یہ گندم بیچتا تھا اور بوروں میں ڈالتا تھا. تو کیا کرتا تھا کہ جیسے بورے آتے تھے, اب ان کو جو اس میں سے تھوڑی سی گندم نکال لیتا تھا, اس کی جگہ جو ہے بھوسا ڈالتا تھا اور اس کا وزن پورا کرنے کے لیے اور اس کا سائز پورا کرنے کے لیے. تو گندم نکالتا جاتا تھا, تھوڑا تھوڑا سا بھوسا ڈال دیتا تھا. تو لہذا اس طرح سے یہ دھوکہ دیتا تھا. تو اب آپ اندازہ کریں کہ اس دھوکہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو کس سے بھر دیا؟ سانپوں سے بھر گیا. اور یہ جو واقعہ ہے یہ شرح الصدور میں جو ہے یہ لکھا ہے, جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. تو لہذا دیکھیں ناظرین, یہ ہے انسان جب کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو اپریل فول کے اندر جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ غلط بیانی ہے, اس کے اندر جو ہے لوگوں کو تکلیف دینا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں اس بنا پر اسلام نے جو ہے اس کو حرام قرار دیا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک تو یہ بات ہو گئی. اب آپ حضرات کے دل میں سوال اٹھے گا, کیا بھائی کہ اسلام کے اندر مذاق کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ کیا اسلام کے اندر کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ مسکرائے اور کوئی ایسی بات کرے جس سے کوئی خوشگوار ماحول پیدا ہو جائے؟ کوئی ایسا کہ اسلام کا بڑا روکھا دین ہے؟ ایسا نہیں ہے.
بالکل اسلام کے اندر اجازت ہے، شرعی طور پر اجازت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مزاح بھی کرتا ہوں. دیکھیں مذاق اور مزاح میں فرق ہے، اور کہا لیکن میرے منہ سے حق بات ہی نکلتی ہے. کبھی آپ نے جو ہے وہ واقعات میں آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ ایک بڑھیا آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے جو ہے وہ میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں چلی جاؤں. تو حضور نے کہا نہیں، بڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ بڑی پریشان ہوگی. جب بہت پریشان ہو کے کہا نہیں بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جوان ہو کے جائیں گے. اسی طرح ایک خاتون ہے، اس نے کہا مجھے اونٹ چاہیے. تو حضور نے کہا بھائی اس کو ایک اونٹ کا بچہ دے دو. تو وہ کہا میں اونٹ لینے آئی ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں اونٹنی کا بچہ لے لو، تو میں بچے کو کیا کروں گی؟ تو اس نے کہا اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے. اس طرح کے کئی واقعات ہیں میں جو آپ کو سنا سکتا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے. ایک دوسرے کے ساتھ دل لگی کرنے کی اجازت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن وہ ہلکا ہو، اتنا زیادہ نہ ہو کہ سامنے والے کا سانس ہی نکل جائے، ترائی نکل جائے، اس کی تو آہ ہی نکل جائے. ایسا مذاق نہ ہو، اور اس مذاق کے اندر کسی کی دل یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی کو تکلیف پہنچائی جائے. کوئی اس طرح سے مذاق نہ کیا جائے. ہاں، اور وقار کے ساتھ رہتے ہوئے بالکل شریعت نے اجازت دی ہے، اور بالکل، لیکن اتنا زیادہ نہ ہو کہ کثرت المداح تجلب العداوہ، کہ حدیث میں آتا ہے کہ کثرت مزاح دشمنی کو کھینچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.